اگر ایک اسپیسیفک بیماری کی اسپیسیفک سائنز اور سمٹمز پیشنٹ میں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس مریض کو یہ خاص بیماری نہیں ہے۔ اگر آپ کی کلینکل سسپیشن ایک بیماری کے بارے میں زیادہ ہے تو مریض کو وہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ the absence of specific signs and symptoms of a specific disease does not rule out the disease and vice versa may also be true۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک مریض کو میننجوانسیفلائٹس سسپیکٹ کر رہے ہیں اور اس میں نیک سٹفنس نہیں ہے، اس میں کرنک نہیں ہے اور اس میں بروڈزنسکی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس مریض کو میننجوانسیفلائٹس نہیں ہے۔ ہمیں مریض کی کلینکل ہسٹری، اس کے فزیکل ایگزامینیشن، پھر انویسٹیگیشن اور اپنے کلینکل ایکومنٹ اور کلینکل ججمنٹ کی بنیاد پر اس مریض کو ایمپیریکل اینٹی بایوٹکس اور اینٹی وائرل ایز سون ایز پاسبل دینے ہیں تاکہ اس کو موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی بینیفٹ ہو۔ اور اسی طرح ہم اگر اپینڈیسائٹس بھی دیکھیں تو ایٹیپیکل کیسز میں یا مائلڈ کیسز میں یا ارلی کیسز میں وہ ٹپیکل میکبرنی پوائنٹ ٹینڈرنس پیشنٹ میں نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح اگر ہم ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ کو نارملی دیکھیں تو اس میں ایڈیما ہوگا، ریز جی بی پی ہوگا، لیکن ریزرو ایجیکشن فریکشن میں یا کچھ دوسرے ہارٹ فیلئر کے مریضوں میں یہ سائنز اور سمٹمز وہ غائب بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایبسنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بیس لائن آف دا سٹوری یہ ہے کہ اگر کسی اسپیسیفک ڈیزیز کی اسپیسیفک سائن اور سمٹمز نہ بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مریض کو یہ بیماری سرے سے ہے نہیں۔ کلینکل ججمنٹ کی بنیاد پہ ہم مریض کا علاج کریں گے۔ اور بیس لائن پہ پھر سے وہی لائن کہ ہسٹری، فزیکل ایگزامینیشن اور انویسٹیگیشن یہ سٹیپ وائز اپروچ ہے جو مریض کو حل کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ تھینک یو۔